میری بیٹی کالج سے آئی تو اچانک ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ سر میں درد کی شکایت صبح سے کر رہی تھی، لیکن کالج میں ایک ضروری ٹیسٹ تھا جس کی وجہ سے لازمی جانا پڑا تھا۔ لیکن اب وہ آئی تو اس کا حال بے حال ہو چکا تھا۔ سر میں درد مزید بڑھ گیا تھا۔ اب اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی ہو چکے تھے۔ لیکن وہ کالج کے ٹائم پر گھر نہیں آئی تھی، بلکہ اس سے پہلے ہی آ گئی تھی۔ محلے کی کچھ لڑکیاں اسے اپنے ساتھ لے کے آئی تھیں، کیونکہ اس کے ٹیچرز نے اسے اس حالت میں دیکھا تو سب سے پہلے اسے گھر بھیج دیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا تو کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ میرا شوہر سے اس وقت گھر بیٹھا تھا۔ بچی کی حالت دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ کافی دیر اس کی طبیعت کو دیکھنے کے بعد اسے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ تم۔ وہ تو آ کر سو ہی گئی تھی۔ میں نے اسے کوئی مشکل اٹھا کر بیڈ سے نیچے کھڑا کیا تو اسے ایک دم سے چکر آئے اور وہ چکرا کر گر گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ اچانک ہی اسے اب قے آنے لگی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت مزید بڑھ گئی تھی۔ اچانک ہی بیٹھے بٹھائے نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ میں اسے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ہسپتال میں اس وقت رش بہت کم تھا، کیونکہ ہفتے کے آخری دنوں میں سے ایک دن تھا، اور اس دن ہسپتال میں رش روزانہ سے کم ہوتا تھا۔ چنانچہ میں نے لیڈی ڈاکٹر کو دیکھا۔ شوہر کی سختی کی وجہ سے میں ہمیشہ اپنا اور اپنی بیٹی کا علاج ایسے ہی لیڈی ڈاکٹر سے کروایا کرتی تھی۔ آج بھی ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر کو دیکھا تو جلدی سے اپنی بیٹی کا چیک اپ کروانے کے لیے میں اس کے پاس ہی دوڑی چلی گئی تھی۔ اس کی حالت نے مجھے جیسے چاروں خانے چت کر دیا تھا۔ یہاں پر آنے کے بعد بھی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر اسے جلدی سے اپنے کمرے میں اٹھا کے لے گئی اور اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، ڈاکٹر باہر آئی تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے پہلے سے جانتی تھی، پھر بھی احتیاطاً اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کی بیٹی شادی شدہ ہے یا نہیں؟ یہ بات سن کر مجھے صدمہ لگا، جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال لی ہو۔ میری آنکھیں ایک دم سے حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ میری بیٹی اب ہسپتال میں داخل تھی۔ چہرہ زرد، سانسیں مدھم اور جسم بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ میں ایک کونے میں بیٹھ کر خود سے لڑ رہی تھی، کیا میں نے صحیح کیا؟ میں نے اسے وہاں لاتے ہوئے صرف اپنی عزت آبرو بچانے کا سوچا تھا، مگر اب میری بیٹی زندگی اور موت کے بیچ جھولے جا رہی تھی۔ میری بیٹی کو ہوش آیا تو میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچی۔ اس کی آنکھیں نیموا تھیں، چہرے پر نکاہت اور آنکھوں میں ایک انجان سا خوف شامل تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیمی آواز میں پوچھا، بیٹا سچ بتاؤ، یہ کس کا گناہ ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر لب خاموش رہے، صرف آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کئی بار پوچھا، زور سے بھی پیار سے بھی، مگر زبان جیسے گنگ ہو چکی تھی۔ اس کی خاموشی میرے دل کو کاٹنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اگر تو مجھے کچھ نہیں بتائے گی تو میں کیا جواب دوں گی دنیا کو، تیرے ابا کو؟ بتا دے، مجھے کچھ تو بتا دے۔ مگر وہ بس مجھے دیکھتی رہی، جیسے اس کے دل پر کوئی بہت ہی بڑا بوجھ ہو، مگر وہ اسے کہنے کے قابل نہ ہو۔ یہ خاموشی، یہ بے بسی میرے اندر ایک طوفان اٹھا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد مجھے الگ کمرے میں بلایا۔ اس کی آواز سنجیدہ تھی اور چہرے پر فکر کی گہری لکیریں تھی۔ دیکھیں، اس نے کہا، آپ کی بیٹی کی حالت بہت نازک ہے۔ اگر آپ لوگ واقعی ابارشن کروانا چاہتے ہیں تو جان لیں، اس عمل میں نہ صرف بچے کی جان کو خطرہ ہے، بلکہ اس بچے کی ماں کی زندگی بھی داؤ پر لگ سکتی ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہی۔ آنکھوں میں ایک اندھیرا سا چھا گیا۔
میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں اندر واپس آئی۔ بیٹی کی کمزور حالت کو دیکھ کر دل مزید بھر آیا۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید روکنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی آنکھوں کی فریاد کو نظر انداز کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کارروائی شروع کریں۔ یہ الفاظ میرے منہ سے نکل تو گئے مگر دل جیسے پتھر بن گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک آخری بار میری طرف دیکھا جیسے وہ میرے فیصلے کی تصدیق چاہ رہا ہو۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ چند لمحے بعد وہ آپریشن تھیٹر کی طرف چلی گئی اور میں باہر بینچ پر بیٹھ گئی۔ دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، دماغ سن ہو چکا تھا۔ گھنٹہ بھر گزر گیا، ہر لمحہ قیامت سے بدتر لگ رہا تھا۔ آخر کار ڈاکٹر باہر آئی، چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھیں نیچے تھیں۔ کہنے لگی، ہم معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کی بیٹی کو نہیں بچا سکے۔ میرے کانوں میں گویا بم پھٹا۔ میں کھڑی ہونے کی کوشش میں گر پڑی۔ پورا ہسپتال جیسے رونے سے لرز اٹھا۔ میری بیٹی، میری لاڈلی، جو میری عزت کی حفاظت کے لیے چپ رہی، جو درد سہتی رہی، آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں اسے گھر لے کر آئی، ساری دنیا کو بتایا کہ بیماری سے مری۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل جیسے ہولے ہولے چیخ رہا تھا، مگر آنکھوں سے صرف خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اسے فرش پر بچھے سفید چادر پر لٹا کر بس بیٹھ گئی، اس کے بے جان چہرے کو تکتی رہی، جیسے ابھی اٹھ کر مجھے آواز دے گی۔ میرا شوہر سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ ہاں، وہ پریشان تو لگ رہا تھا، پریشانی پر بل تھے، مگر اس کے ہاتھ مسلسل موبائل پر تھے۔ کبھی کال، کبھی میسج، کبھی کوئی ایپ کھولتا پھر بند کرتا۔ ایک لمحے کو بھی اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا، کوئی دلاسا نہیں دیا۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بھیانک لمحہ تھا، وہ لمحہ جب میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا۔ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو مجھے دلاسا دیتا۔ اس کی تدفین کے بعد جب مجھے گھر کاٹ کھانے کو فروغ رہا تھا تو میں اس کی ایک چیز کو اٹھا کے دیکھتی رہی، مگر جب اس کا اسکول بیگ کھولا تو اندر ایک ڈائری تھی، اور وہ ڈائری پڑھ کر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ سچ اس میں چھپا تھا، ایک ایسا سچ جس نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کیونکہ میری بیٹی میری آخری امید تھی۔ وہ جب چھوٹے چھوٹے قدموں سے اسکول جاتی تھی تو میں دروازے پہ کھڑی ہو کر اس کے خوابوں کو دعائیں دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وہ بڑی ہوتی گئی۔ ایک دن کالج جانے لگی، سفید شلوار قمیض میں وہ بالکل کسی پری جیسی لگتی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ جو زندگی مجھے مل نہ سکی، شاید وہ میری بیٹی جی لے۔ میں نے اس کے لیے دنیا کے تانے سنے، شوہر کی مار سہی، اس کے غصے کو چپ چاپ برداشت کیا، بس اس لیے کہ بیٹی کی پڑھائی جاری رہے۔ اس کا باپ سخت تھا، ضدی اور تنگ نظر۔ وہ مجھے کہتا تھا، لڑکی کو زیادہ پڑھا کر کیا کرے گی، آخر کار چولہا ہی سنبھالنا ہے، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ چپ چاپ میں اس کے سامنے جھکتی رہی، دل میں اپنے رب سے بس ایک ہی دعا کرتی کہ میری بیٹی کو اس زندگی سے بچا لینا جو میں نے جھیلی۔ ہر مہینے کی فیس، یونیفارم، کتابیں، سب کچھ میں نے اپنے ہاتھوں کی مہندی بیچ کر پورا کیا۔ زیور تک میں نے اپنی بیٹی کے لیے گروی رکھ دیے، مگر بیٹی کا خواب نہ ٹوٹنے دیا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میری بیٹی ہر روز جو مسکراہٹ چہرے پہ سجاتی ہے وہ اصل میں درد کا پردہ ہے۔ وہ مجھے دکھانا نہیں چاہتی تھی کہ اندر سے وہ ٹوٹ رہی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی ماں نے اس کی خوشی کے لیے کتنے طوفان سہے ہیں، اور میں بس یہی سمجھتی رہی کہ وہ محفوظ ہے، کالج جا رہی ہے، پڑھ رہی ہے، اور حقیقت میرے وہم سے بہت دور تھی۔ مگر اب سچائی میرے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں سوال، ہاتھ میں بیٹی کی لکھی گئی تحریریں، اور دل میں ایک ایسا درد جو شاید زندگی بھر نہ جائے۔
میں نے ان اوراق کو بار بار پڑھا۔ میرے شوہر کا رویہ اب عجیب ہو چکا تھا، کبھی وہ مجھ سے نظریں چرا لیتا، کبھی بیٹی کے کمرے میں خاموش بیٹھا رہتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ بیٹی کی ایک تصویر اپنے ہاتھ میں لیے رو رہا تھا، یا شاید ڈر رہا تھا۔ یہ میں آج تک نہ سمجھ سکی، کیونکہ وہ تو میری پہلی شادی ناکام ہوئی تھی۔ شوہر کا رویہ، سسرال کا سلوک اور قسمت کی ٹھوکریں، سب نے مجھے ایک ہی فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا۔ میں اپنی چھوٹی سی بیٹی کو لے کر میکے آ گئی۔ تنقید، تانے، زمانے کی باتیں سب سہتی رہی، بس بیٹی کو پڑھانا اور پالنا میرا مقصد بن گیا تھا۔ پھر ایک دن میری زندگی میں ایک اور رشتہ در آیا۔ وہ خود بھی تنہا تھا، شندگی کی تلخیاں چکھ چکا تھا۔ میرے ماضی سے باخبر ہونے کے باوجود اس نے میرے وجود کے ساتھ میری بیٹی کو بھی اپنی زندگی میں قبول کرنے کا کہا۔ شروع میں دل گھبرایا، پر بیٹی کی خاطر حامی بھر لی۔ نکاح ہوا، سب کچھ نئی امیدوں کے ساتھ شروع ہوا۔ میرے شوہر نے میری بیٹی کو بیٹی کا درجہ دیا۔ اسے اسکول میں چھوڑنا، ہوم ورک میں مدد کرنا، گڈ مارننگ کہنا، اس کے لیے چاکلیٹ لانا، وہ سب کچھ کیا جو کہ ایک حقیقی باپ کرتا ہے۔ بیٹی کے چہرے پر میں مسکراہٹ دیکھتی تو میری آنکھیں بھر آتی۔ وہ مرد جسے دنیا سوتیلا کہتی ہے، وہ میری بیٹی کا اصل محافظ بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور بیٹی نے اسے ابا کہنا شروع کیا۔ بے جھجک محبت سے دنیا کے کئی سوتیلے رشتے ظلم کی داستان بن جاتے ہیں، لیکن میرے گھر میں ایک محبت کی کہانی نے جنم لیا، کیونکہ رشتے خون سے نہیں، خلوص سے بنتے ہیں۔ میں نے بیٹی کو اپنے سامنے رکھنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میری ساس کو یہ بات کبھی پسند نہیں آئی۔ وہ ہر روز کچھ نہ کچھ کہتی رہتی تھی، کبھی تانے دیتی کہ اپنی پہلی زندگی کی نشانی سنبھالنے آئی ہے، تو کبھی یوں طنز کرتی جیسے میں کوئی بوجھ لے آئی ہوں۔ مجھے چپ رہنا پڑتا، سب کچھ سننا پڑتا، صرف اس لیے کہ بیٹی میرے پاس رہے۔ میری آنکھوں کے سامنے میں اپنی ممتا کے لیے سب کچھ سہنے کو تیار تھی۔ ساس کی باتوں کے زہر میں لپٹے الفاظ میرے دل میں چھید کرتے تھے، لیکن میں نے کبھی زبان نہ کھولی، بس بیٹی کو دیکھ کر ہمت بندھاتی، دل کو تسلی دیتی کہ یہ تکلیف عارضی ہے، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ دن کب آئے گا مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ میرے شوہر کا لہجہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے وہ پیار سے بات کرتا، ہر بات میں نرمی ہوتی تھی، مگر اب جیسے اس کے اندر کوئی تلخی بس گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ جھڑک دیتا، میری خاموشی پر بھی طنز کرتا، اور اگر میں کچھ کہہ دیتی تو الٹا الزام مجھ پر دھر دیتا۔ اس کی نظروں میں محبت کی جگہ اب غصہ اور بے رخی تھی۔ وہ پہلے جو میرے دکھ درد کا ساتھی تھا، اب جیسے اجنبی ہو چکا تھا۔ میں بات کرتی تو وہ سننے کی بجائے کمرے سے نکل جاتا، کبھی مجھے جھوٹا کہتا تو کبھی میری تربیت پر سوال اٹھاتا۔ بیٹی کے معاملے میں تو اس کا رویہ اور بھی سخت ہو گیا تھا۔ وہ جو پہلے اسے اپنی بیٹی کہہ کر گلے لگاتا تھا، اب اس کی موجودگی بھی گوارا نہ کرتا۔ اس کے لہجے کی سختی میرے دل پر گہرا اثر ڈال رہی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ جیسے دل میں تیر کی طرح لگتا۔ میں سوچتی تھی آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ اتنا بدل گیا؟ کیا مجھ میں کمی تھی یا اس کے دل میں کسی اور جگہ بن گئی چکی تھی؟ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے ضد کی کہ آج وہ خود بیٹی کو کالج چھوڑے گا۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی، کیونکہ پہلے وہ کبھی ایسا نہیں کرتا تھا۔ ہمیشہ مجھ سے کہتا کہ بیٹی کو خود ہی لے جایا کرو۔ وہ مصروف ہوتا یا کبھی بہانے بناتا، مگر اس دن اس کا انداز کچھ الگ تھا، جیسے کسی خاص ارادے سے جا رہا ہو۔ میں نے کہا میں چھوڑ دیتی ہوں، تم آرام کرو، مگر وہ بضد ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا جو مجھے بے چین کر گیا تھا۔
بیٹی خاموشی سے تیار ہوئی، جیسے وہ بھی کچھ سمجھ گئی ہو، مگر زبان بند تھی۔ میں نے دروازے پر رخصت کیا تو عجیب سا دل دھڑکنے لگا۔ ان کے جاتے ہی میں بے چینی سے دروازے پر اپنی نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ دل میں وسوسے، دماغ میں سوالات، کچھ تو تھا جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ اور اس دن کے بعد بیٹی کا رویہ بھی پہلے جیسا نہ رہا۔ بیٹی جب واپس آئی تو اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ حلقے نمایاں تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح چہک کر اندر نہیں آئی، بلکہ دھیمی چال سے چلتی ہوئی سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا کھانا لگاؤں؟ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اس کے پیچھے گئی تو دیکھا وہ بیگ ایک طرف رکھ کر بستر پر لیٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خالی پن تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ گم ہو گئے ہوں۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گئی، جیسے کسی انجانے خوف سے چونکی ہو۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ بس تھکن ہے امی۔ مگر اس کا لہجہ، اس کی خاموشی اور آنکھوں کا خوف میرے دل کو کچھ اور کہہ رہا تھا۔ وہ دن پہلا تھا جب بیٹی نے مجھ سے نظریں چرائیں اور مجھے لگنے لگا جیسے کوئی طوفان میرے گھر کی دہلیز پر دستک دے رہا ہو۔ اب روز روز یہ ہونے لگا کہ میرا شوہر اور بیٹی کالج کے لیے تو نکلتے وقت پر ہی تھے، مگر واپسی وہ دیر سے آتے۔ پہلے پہل میں نے سمجھا شاید بیٹی کی کلاسز لمبی ہو گئی ہوں گی یا کسی دن ٹریفک کا مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ اب یہ معمول بن چکا تھا۔ جب میں شوہر سے پوچھتی کہ دیر کیوں ہوئی تو وہ غصے سے کہتا، بس کام تھا۔ تمہیں ہر بات کا حساب کیوں چاہیے؟ اور بیٹی ہر بار خاموشی اختیار کرتی، نظریں چراتی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ ایک دن جب بیٹی آئی تو اس کی آنکھیں لال تھیں، جیسے رو کر آئی ہو۔ میں نے روکنا چاہا مگر وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ اس رات میں دروازے کے پیچھے بیٹھی اس کے سسکنے کی آوازیں سنی تو میرا دل لرز اٹھا، مگر زبان سوال کرنے سے قاصر تھی۔ میرے اندر خوف نے جگہ لینا شروع کر دی تھی۔ ایک ماں سب کچھ محسوس کر لیتی ہے، بس ثبوت نہیں ہوتے، اور اب میرے دل میں وسوسے تھے کہ کہیں کوئی بہت بڑا دکھ میرے دروازے پر دستک نہ دے رہا ہو۔ اگلے دن جب وہ پھر سے خود بیٹی کو کالج چھوڑنے کی ضد کرنے لگا تو میں نے ایک بہانہ بنایا اور موبائل میں کالج کے گارڈ کا نمبر نکالا جو ایڈمیشن کے وقت ملا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج دیر سے آنے کی وجہ پتہ چل جائے گی۔ جب آج دیر ہوئی تو میں نے کال کی، السلام علیکم چاچا، میری بیٹی آج کل روز دیر سے نکلتی ہے کالج سے، سب خیریت ہے؟ گارڈ تھوڑا جھچکا، پھر بولا، بی بی جی وہ تو روز وقت پہ آتی بھی نہیں اور کچھ دن تو نظر بھی نہیں آئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جلدی سے فون بند کیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ جو میں سوچ رہی تھی اگر وہ سچ ہوا تو شاید میری ہمت جواب دے جائے گی۔ اور آج جب میری بیٹی کے کمرے کی صفائی وغیرہ کرتے ہوئے اس کا موبائل فون میرے ہاتھ لگا اور میں نے کھول کر دیکھا تو میری بیٹی کی کچھ تصویریں اور ایک وائس نوٹ کی ہوئی تھی۔ میں نے کھولا، وہ نوٹ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو اور سانس جیسے آنا بند ہو گئی ہو۔ اماں اگر آپ کو یہ پیغام ملا تو شاید میں ہمت ہار چکی ہوں گی۔ ابو جنہیں آپ سب سے زیادہ معتبر سمجھتی تھیں، انہوں نے ہی مجھے روزانہ کسی ایسے شخص کے حوالے کیا کہ جس نے میری عصمت، میرا اعتبار، سب کچھ نوچ لیا گیا، اور وہ خاموش تماشائی بنے پیسے لیتے رہے۔ یہ الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ شخص جسے میں نے سہارا سمجھا،
جسے میں نے اپنے حال اور مستقبل کی ڈور تھمائی وہی میری بیٹی کا مجرم نکلا۔ بیٹی کی آواز میں درد ٹوٹا ہوا اعتماد اور ایک چیخ تھی جو شاید برسوں تک میرے کانوں میں گونجتی رہے گی۔ اماں، آپ کو لگتا رہا کہ ابو مجھے کالج چھوڑنے جاتے ہیں، لیکن وہ مجھے وہاں لے جاتے تھے جہاں میری روح روند دی جاتی تھی۔ میں نے چپ سادھ لی تھی کہ شاید آپ مجھے سمجھیں، مگر اب دم گھٹنے لگا ہے۔ اماں، مجھے معاف کر دینا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دل چیختا رہا، مگر زبان پر ایک لفظ بھی نہ آ سکا۔ میں بے بسی کی مورت بن چکی تھی۔ میری بیٹی نے سب کچھ اندر رکھ کر کہا اور میں نے ماں ہوتے ہوئے کچھ نہ پہچانا۔ اب مجھے میری بیٹی کا خط یاد آیا جس میں حقیقت واضح لفظوں میں درج تھی۔ امی، خط لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور دل جیسے رک رک کر دھڑک رہا ہے۔ آپ شاید مجھے کبھی معاف نہ کریں اور شاید آپ کے لیے یہ سچ سہنا بھی آسان نہ ہو، لیکن اب میرے اندر مزید چھپانے کی ہمت نہیں رہی امی۔ یہ جو میرے وجود میں پل رہا ہے نا، یہ کوئی گناہ نہیں، یہ وہ بوجھ ہے جس کے بدلے ابو نے پیسے لیے تھے۔ جی ہاں امی، وہی ابو جن پر آپ نے ہمیشہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا، جن کے کہنے پر آپ نے میری ہر ضد، ہر خواہش قربان کر دی، وہی ابو جنہوں نے مجھے کالج کا بہانہ بنا کر ایسے راستے پر ڈال دیا جہاں سے صرف تباہی لوٹتی ہے۔ امی، میں نے بہت بار آپ کو بتانے کی کوشش کی، لیکن آپ کی آنکھوں میں ان کے لیے جو یقین تھا وہ میری زبان کو بند کر دیتا تھا۔ نہیں چاہتی تھی آپ کا دل ٹوٹے، لیکن اب سب کچھ ٹوٹ چکا ہے۔ میری عزت، میرا اعتبار، میری زندگی، امی یہ حمل، یہ میری مجبوریوں کا نشان ہے اور آپ کے خاموش رہنے کی قیمت۔ امی، آپ چاہیں تو مجھے بد دعا دیں، کوسیں، اور صرف اتنا جان لیں کہ میں مجرم نہیں تھی، صرف ایک بیٹی تھی جو آپ کا یقین نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ آپ کی بیٹی ماہا، میں نے جیسے تیسے آج کی رات گزاری۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں بیٹی کی تحریر، آڈیو ریکارڈنگ اور اس کا موبائل ساتھ لے کر اس کالج گئی جہاں وہ پڑھتی تھی۔ اسٹاف سے ملاقات کی، پرنسپل سے بات کی اور کچھ اساتذہ سے بھی۔ سب حیران تھے، کچھ خاموش اور ایک دو نے نظریں جھکا لیں، لیکن ایک ٹیچر تھی جس نے مجھے ایک طرف لے جا کر دھیرے سے کہا، بیٹی، بات چپ چپ رہنے لگی تھی۔ اکثر کلاس کے بعد بھی وہ باہر ہی بیٹھی رہتی، جیسے کسی کا انتظار کرتی ہو۔ ایک بار اسے کسی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا، میری سانسیں رک گئی تھیں۔ میں نے گاڑی کے رنگ، نمبر یا نشان کے بارے میں پوچھا، مگر وہ مجھے کچھ بھی نہ بتا سکی۔ واپس آ کر میں نے بیٹی کے بیگ کی ہر چیز کو ایک بار پھر کھنگالا۔ ایک چھوٹا سا لفافہ ملا جو شاید کسی نے لا کر رکھا تھا۔ اس میں بس ایک پرچی تھی، اس ہوٹل کا نام اور تاریخ۔ میں نے وہ تاریخ یاد کی، وہی دن تھا جس کے بعد بیٹی کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ میں نے ہمت کی اور اکیلی اس ہوٹل پہنچی۔ ریسیپشن پر پوچھا پر کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا تھا، مگر جب میں نے پرچی دکھائی تو ایک پرانا سٹاف والا چونکا، پھر دھیرے سے کہا، بی بی، یہاں سب کچھ نہیں بتایا جاتا۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا۔ کچھ لوگ یہاں اپنی ہوس پوری کرنے آتے ہیں اور اکثر والدین خود ساتھ لاتے ہیں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا ان میں سے ایک میرا شوہر ہی تھا یا اور کوئی؟ اور میری بیٹی؟ اب میں سچائی کے قریب تھی، مگر سچ تک پہنچنے کے لیے مجھے ہر رشتہ، ہر اعتبار قربان کرنا تھا۔ یہ واقعی اب ایک ماں کی جنگ بن چکی تھی اور اب میں پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی۔ میں کانپتے ہاتھوں سے فون نکال کر سیدھی قریبی پولیس اسٹیشن گئی۔
وہاں جا کر میں نے سب کچھ بتایا، بیٹی کے وائس نوٹ، خط، شک اور ہوٹل کا نام۔ پولیس نے سنجیدگی سے سنا، ثبوت لیے اور فوری کارروائی کا وعدہ کیا۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا، مگر اب میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اب جنگ میری بیٹی کے انصاف کی تھی۔ بی بی جی، ہمیں کارروائی کے لیے ٹھوس ثبوت درکار ہیں۔ آپ جو کچھ بتا رہی ہیں وہ سنگین الزامات ہیں۔ اگر آپ کے پاس تحریری یا آڈیو شواہد ہیں تو ہمیں دیں تاکہ ہم قانونی طریقے سے قدم اٹھا سکیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹی کا موبائل نکالا۔ اس میں موجود وائس نوٹ، میسیجز اور وہ خط جس پر بیٹی نے لکھا تھا، امی یہ حمل وہ ہے جس کے پیسے ابو نے لیے ہوئے ہیں، وہ سب پولیس کو دکھایا۔ آفیسر نے موبائل اپنے ریکارڈر روم کے عملے کو دیا اور مجھ سے کہا، یہ شواہد ہمارے لیے کافی زیادہ اہم ہیں، ہم ان کی فرانز نزاکت تک پہنچ کر کروائیں گے اور ہوٹل سے سی سی ٹی وی فوٹیج منگوائیں گے۔ میرے دل میں ہلکی سی امید جاگی کہ شاید اب انصاف ممکن نہیں، مگر آنکھیں اب بھی نم تھیں کیونکہ بیٹی اب واپس نہیں آ سکتی تھی۔ کارروائی کا آغاز پولیس کی جانب سے فوراً کیا گیا۔ بیٹی کے فون سے حاصل شدہ وائس نوٹ، میسیجز اور خط کو بنیاد بنا کر پہلے میرے شوہر کو خفیہ نگرانی میں رکھا گیا۔ ہوٹل کی سی سی ٹی وی فوٹیج منگوائی گئی جہاں میری بیٹی کو کئی بار لے جایا گیا تھا۔ گارڈز اور ہوٹل سٹاف سے تفتیش کی گئی اور سب کچھ آہستہ آہستہ بے نقاب ہونے لگا۔ میرے شوہر کے فون کال ریکارڈنگ اور بینک اسٹیٹمنٹ نکالے گئے تو پتہ چلا کہ اس نے ایک مخصوص شخص سے مسلسل پیسے وصول کیے تھے۔ پولیس نے ان شواہد کی روشنی میں میرے شوہر کو حراست میں لے لیا۔ شروع میں تو وہ بہت زیادہ مکر گیا۔ جب پولیس نے وائس نوٹ سنائے، خط دکھایا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، تھوڑی سختی ہوئی تو ٹوٹ گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ قرض میں ڈوبا ہوا تھا اور اپنی بیٹی کو ایک آدمی کے حوالے کرنے کے بدلے میں وہ اس آدمی سے پیسے لیتا رہا۔ یہ باتیں سن کر میری تو روح کانپ گئی، مگر پولیس کی کارروائی نے مجھے تھوڑا سا سکون دیا۔ میری بیٹی کی روح کے لیے اب انصاف کی شروعات ہو چکی تھی۔ پولیس نے میرے شوہر کے خلاف انسانی اسمگلنگ، جنسی استحصال اور بچوں کے تحفظ کے قانون کے تحت سخت دفعات میں مقدمہ درج کیا۔ عدالت میں کیس چلا تو میں ہر تاریخ پر پیش ہوتی۔ ہاتھ میں بیٹی کا وہ خط ہوتا جو اس نے مرنے سے پہلے میرے لیے چھوڑا تھا۔ آنکھوں میں آنسو ہوتے مگر دل میں حوصلہ، کیونکہ اب میں صرف ماں نہیں تھی، میں انصاف کی جنگ لڑنے والی عورت بن چکی تھی۔ عدالت میں میرے شوہر کی گھناؤنی حقیقتیں سامنے آئیں۔ وہ ریکارڈنگز، سی سی ٹی وی فوٹیج، ہوٹل کی رسیدیں، سب ثبوت تھے اس کے کردار کا۔ وہ شخص جو باپ کہلانے کے لائق نہیں تھا، اب عوامی نفرت کا نشانہ بن چکا تھا۔ فیصلہ آنے والا دن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا، مگر جب جج نے سخت الفاظ میں فیصلہ سنایا کہ ایسا درندہ معاشرے میں آزاد پھرنے کے بالکل بھی قابل نہیں اور عمر قید کی سزا سنائی، تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو کمزوری کے نہ تھے، یہ میری بیٹی کے انصاف کی خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے عدالت کے باہر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، بیٹا، آج تمہارے مجرم کو سزا مل گئی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد میری زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ لوگ مجھے ترس کی نظروں سے نہیں بلکہ ہمت کی علامت کے طور پر دیکھنے لگے۔ میں نے بیٹی کے نام پر ایک چھوٹا سا فلاحی ادارہ بنایا جہاں ایسی لڑکیوں کو پناہ دی جاتی ہے جنہیں گھر کے اندر ہی بھیڑیے گھیر لیتے ہیں۔ شروع میں بہت مشکلات آئیں، لوگ باتیں کرتے، سوال اٹھاتے، مگر میں چپ چاپ اپنا کام کرتی رہی۔ ایک دن ایک ماں اپنی زخمی بیٹی کو میرے ادارے میں لے کر آئی۔ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر
مجھے تو اپنی فوت ہوئی بیٹی یاد آ گئی۔ میں نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا تو جیسے میری بیٹی کی روح کو بھی سکون ملا۔ اسی ادارے میں نے قانون کی تعلیم شروع کی تاکہ کل کسی ماں کو عدالت میں وکیل کی محتاجی نہ ہو۔ میں ہر اس لڑکی کے لیے کھڑی ہوئی جس کی آواز دبائی گئی ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے جانا کہ میری بیٹی کی قربانی بے معنی نہیں تھی۔ اس کی موت سے ایک نئی زندگی جنم لے چکی تھی، وہ زندگی جو ظلم کے خلاف بولتی ہے، اٹھتی ہے اور انصاف کا راستہ چنتی ہے۔ یہ صرف میری کہانی نہیں، ہر اس ماں کی کہانی ہے جو بیٹی کے خوابوں کی حفاظت کرتی ہے۔ ہر اس کی خاموشی نہیں رہتی۔ میرے ادارے کو دن بدن پذیرائی ملنے لگی، ہر طرف سے متاثرہ خواتین اور بچیاں آنے لگیں۔ کچھ ایسی تھیں جنہوں نے بولنے کا حوصلہ کھو دیا تھا، اور کچھ وہ جو انصاف کے لیے لڑنا چاہتی تھیں مگر اکیلی تھیں۔ میں نے ان سب کے لیے ماں بن کر کام شروع کیا۔ ایک دن ایک ایسی لڑکی آئی جس کی کہانی میری بیٹی سے بہت ملتی جلتی تھی۔ وہ سہمی ہوئی تھی، نظر جھکی ہوئی، بدن کانپے جا رہا تھا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ اس نے مجھ سے کہا، آنٹی مجھے لگتا ہے میں بھی مر جاؤں گی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، تم جیو گی اتنا کہ دنیا تمہیں دیکھ کر اپنی بیٹیوں کو محفوظ رکھے۔ میں نے اس کے کیس پر خود کام کیا، پولیس سے لے کر عدالت تک ہر اس جگہ کے ساتھ گئی۔ میرے ادارے نے اس کے لیے پناہ بھی دی، تعلیم بھی، اور وہ دوبارہ جینے لگی۔ ان سب کے درمیان میری اپنی بیٹی کی یاد ہر لمحہ میرے ساتھ رہتی، اس کی مسکراہٹ، اس کے خواب، اس کے سوال، اور اس کا وہ آخری خط۔ میں نے خط اپنے دفتر کی دیوار پر لگا رکھا تاکہ روز خود کو یاد دلا سکوں کہ کیوں میں یہ سب کر رہی ہوں۔ آج میں جانتی ہوں کہ ایک ماں کی خاموشی بعض اوقات سب سے بڑا جرم بن جاتی ہے، اور اگر ایک ماں بولنا سیکھ لے تو نسلیں بچ سکتی ہیں۔ یہ میرا مشن ہے، میری بیٹی کا ادھورا خواب، اور اب میری زندگی کا مقصد۔ خاموشی کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، چاہے ماں باپ ہوں، بھائی ہو یا معاشرہ۔ اگر کسی لڑکی کے چہرے پر اداسی ہے، اس کی آنکھوں میں ڈر ہے، تو سنبھل جائیں۔ اکثر جو ہم لوگوں کو حقیقت میں نظر آ رہا ہوتا ہے، حقیقت اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ بھی ہوتی ہے۔ اپنی بیٹیوں پر آپ لوگ بھروسہ کریں، ان سے ہم لوگ بات چیت بھی کیا کریں، انہیں چھوٹے سے چھوٹے فیصلے میں شامل کریں، اور سب سے بڑھ کر انہیں سنیں، بغیر ڈانٹ، بغیر شرمندگی کے، کیونکہ ایک دن اگر وہ بولنا چھوڑ دیں تو شاید پھر ہم پچھتاتے رہ جائیں۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، بس اسے اکثر سنبھالنے والا نہیں ہوتا۔ محبت، اعتماد، تحفظ، یہی وہ تین چیزیں ہیں جو ہر بیٹی کا حق ہیں۔ اسے یہ دیں، شاید آپ کسی کہانی کا انجام بدل دیں۔ اپنی بیٹیوں کو صرف پردے، برتن اور روایات کی زنجیروں میں قید نہ کریں، ان کی سوچ کو پروان چڑھائیں، ان کے خوابوں کو تسلیم کریں۔ جب وہ کوئی بات کہنا چاہیں تو ٹوکنے سے پہلے صرف ایک لمحے کو رک کر سنیں۔ اکثر ان کی خاموشی چیخوں سے بھی بلند ہوتی ہے، مگر افسوس اکثر والدین اپنی عزت و آبرو اور دنیا کے ڈر میں اس آواز کو نظر انداز ہی کر دیتے ہیں۔ جب بیٹیاں سوال کرنا چھوڑ دیں، جب وہ صرف نظریں جھکا کر ٹھیک ہوں کہہ دیں، سمجھ لیجئے کہ وہ اندر سے ٹوٹے جا رہی ہیں۔ ماں باپ کا فرض صرف پیدا کرنا نہیں، پالنا اور تحفظ دینا بھی ہے، اور جو ماں باپ بیٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کی بیٹی کو جھکا نہیں سکتی۔ بیٹی کو بوجھ نہ سمجھیں، وہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔